اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس آج سندھ کا دورہ کریں گے۔ یو این سیکریٹری جنرل سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو انٹونیو گوٹریس کے ہمراہ ہوں گے۔ یو این سیکریٹری جنرل سیلاب متاثرین فرسٹ رسپانس فورس ڈاکٹر نرسوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد انٹونیو گوٹریس موہنجو دڑو ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ سیکریٹری جنرل یو این کو بارشوں سے موہنجو دڑو کے آثار قدیمہ کو ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا۔ نہ صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ اس وقت کھڑے ہونا ہے، بلکہ وہ تمام جو ان کی ڈومین میں جو بھی ذرائع ہیں وہ ان کو عمل میں لائیں گے اور پاکستان کی اس مصیبت کی گھڑی میں عوام کو ریلیف دلانے کے لیے، اور جو ہمارے پل، ہزاروں سڑکیں اور ٹرانسپورٹ سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم جو تباہ ہو گیا ہے، اس کی بحالی اور مرمت کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑا یہ کریں گے۔ ملک میں سیلاب سے 3 کروڑ افراد متاثر ہوئے۔ متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا وفاقی حکومت افواج پاکستان سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سروے کرنے کا بھی حکم۔ ڈپٹی کمشنرز کو 15 ستمبر تک نقصانات کا تخمینہ لگانے کا ٹاسک۔ 1,300 people have died so far, a third of which are children. And they are staring death in the face because disease, waterborne diseases, an army of mosquitoes, of other bacteria and viruses threaten them. As our community workers, our lady healthcare workers, our medical professionals are working around the clock, they cannot cover 35 million people. اس وقت پاکستان کا 1/3 حصہ زیر آب ہے۔ اتنی بڑی تباہی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس وسائل نہیں، عالمی برادری مدد کے لیے آگے آئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اپیل۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا سیلاب متاثرہ علاقوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی بھاری قیمت چکا رہا ہے۔ ڈونرز کانفرنس سے قبل تباہی کے جائزے کی تکمیل ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سیکریٹری دفاع کا ٹیلی فونک رابطہ پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر تعاون بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنے کا ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی استحکام کے ساتھ ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ امریکی سیکریٹری دفاع کا پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر دکھ کا اظہار، متاثرین کی بحالی کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش۔ امریکہ کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید $2 کروڑ امداد کا اعلان۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور یو ایس ایڈ کی نمائندہ سمانتھا پاور کی پریس کانفرنس۔ سمانتھا پاور کی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے ملاقاتیں، متاثرین کی بحالی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ یو اے ای امریکہ ترکیہ سے امدادی سامان کی مزید پروازیں پاکستان پہنچ گئیں۔ دوست ممالک سے اب تک 62 امدادی طیارے پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے قطر کے سفیر شیخ مسعود کی ملاقات۔ سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس، بحالی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس، فوجی افسران اور انجینئرز کی بھی شرکت۔ سیلابی ریلوں کے اخراج پر مشاورت، ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دریا میں پانی کم ہو رہا ہے، اب شہروں سے پانی نکالا جا سکتا ہے۔ ٹانک میں تحصیل میر کے اور جے یو آئی کے رہنما صدام بیٹنی کے قافلے پر نامعلوم افراد کا حملہ، 4 پولیس اہلکار شہید، 2 شدید زخمی۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کی میر ٹانک پر حملے کی مذمت، کہا صدام بیٹنی گزشتہ کئی روز سے ٹانک میں سیلاب زدگان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔
आटा, दालें, दूध, डबल रोटी, चावल, मटन, बीफ, मुर्गी सब महंगी। रवा हफ्ते 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई पर रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में डेयरी माफिया की बदमाशी जारी। दूध मजीद 20 रुपए और दही 40 रुपए महंगा कर दिया। दूध 190 रुपए फी लीटर, दही 280 रुपए किलो में फरोख्त। कराची में फी किलो आटा भी 110 रुपए का हो गया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 156 नए केसेस रिपोर्ट। NIH के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 17,200 टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.91% रही। मुल्क में कोरोना के 98 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का आज से ऑरेंज लाइन बस सर्विस के आगाज का ऐलान। कहा, रोजाना हजारों शहरी इस जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे। लाहौर में नाबीना अफराद के हुकूमत पंजाब से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने 5 रोज से जारी एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब का माजूर मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने का ऐलान। माजूर मुलाजमीन की पोस्टों को अपग्रेड करने की भी मंजूरी। 664 माजूर डेली वेजेस मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में 3 माह की तौसी। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स का कौम से पहला खिताब। अपनी वालिदा अंजहानी मलका को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। कहा, मलका बरतानिया एलिजाबेथ एक मुतासिर कुन शख्सियत थी। उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। बेटे विलियम और बहू कैट को प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाने का ऐलान। इस्तांबुल में मेट्रो स्टेशन के नजदीक 4 मेट्रो बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुतअद्दिद मुसाफिर मेट्रो बसों में फंस गए। बेशतर ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। हादसे के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। सैकड़ों की तादाद में मेट्रो बसें ट्रैफिक में फंस गईं। और एशिया कप सुपर 4 के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। 122 रन का हदफ 17वें ओवर में बासारी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं, फाइनल में गलतियों से सीखकर नए जज्बे से खेलेंगे।